اللہ کا عرش کہاں ہے اور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ ناظرین گرامی، تمام مخلوقات میں سے عرش اللہ کی سب سے پہلی اور بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت عرش کو صفت قرار دیا اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی لمبائی اور چوڑائی کا معلوم ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی۔ اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ نیز اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا، میں ہی اسی کا مالک ہوں، فرمایا بلند درجوں والا عرش والا۔ اس کی تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش عظیم کا مالک ہے جو تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا فرمائی۔ اللہ عرش والا اور بزرگی والا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک یوں بیان فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمام آزمائے گئے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی گئی۔ یا بخارا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا سب سے پہلے اسے تقدیر لکھنے کو حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دے سکتے، تاہم اللہ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو یا بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ چنانچہ عرش الہی پورے جہاں پر کعبے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا، فرمایا بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے ساتھ کعبے کی طرف اشارہ کیا۔ ابو داؤد عرش کے پائے اور پہلو میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ قیامت کے دن ہوش میں ہوں گے، سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کا عرش ایک پایا تھامے میں مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا پہلے دنیا میں تجلی کے وقت آنے والے بحیثیوں کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ متفق علیہ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پر پانی تھا، فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے، اور اللہ کے عرش کے اوپر اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ عرش سب سے پہلے اعلیٰ و بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں۔ نیز چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی پاکیزہ چیزیں ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلند عطا فرمائی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ، عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان زمین ان کے درمیان اور ان کے اندر کے ہر چیز عرش سے نیچے ہے، سب کی سب اللہ کے اختیار اور قدرت علم میں گری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کا کار ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا، ذو العرش مجید البروج، وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے، یعنی جب المجیدی کی دال پر زیر پڑی جائے تو یہ متواتر قرات ہے۔ تفصیلات کے لیے اس آیت کی تحت تفسیر طبری دیکھیں۔ مترجم، عرش کی بزرگی کا مطلب ہے کہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کا منظر، شکل، صورت انتہائی لبھانے والی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بس بہت بلند ہے اللہ کا وہ سچا بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے پروردگار۔ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے، عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں میں سب سے بڑی ہے۔ کرسی عرش کا زینہ ہے، کرسی آسمان میں زمین سے بڑی ہے، اتنے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جس طرح کہ کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہو۔
عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح و ثنا و مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، عرش اٹھانے والے اور اس کے پاس آنے کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کہتے ہیں۔ ہمارے پروردگار نے تو ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کریں، تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عرش کے گرد و پیش میں موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر و دعا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا کوئی پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا۔ فرمایا، آپ کہہ دیں، 7 آسمان، 9 زمین، عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ وہ عرش عظیم کا رب۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، عظیم عرش کا پروردگار ہے۔ 26 جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتلایا گیا کہ اللہ کی عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے اور ان الزام تراشیوں سے بالکل منزہ ہے۔ پاک ہے آسمان و زمین کا پروردگار، عرش کا رب، ان کی بیان کردہ باتوں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ کا عرش پروردگار ہے۔ عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے۔ حدیث ہے، رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے، جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ مسلم۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر باری ہے۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، آپ کا فرمانے علی شان ہے۔ سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے۔ یہ غالب اور علم رکھنے والے کے لیے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ رحمان عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ فرمانے علی شان نور مجسم حبیب قبلیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ کی عرش کو خصوصیت بخشی گئی کہ وہ باقی رہے گا۔ چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں جنہیں قیامت کے دن مٹی بھی لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ نیر اہل سنت کے اتفاق عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عرش اللہ کی ان مخلوقات میں شامل ہے جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ کا عرش کو شک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور احادیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہے کہ عرش باقی رہے گا۔ آخرت کے دن عرش کو اٹھانے فرشتے اٹھائے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے مابین فیصلہ آئیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناک کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے پیارے نبی کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں بھی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگے آپ کو جو دیا جائے گا۔ جس وقت محشر کو لوگوں کی تکلیف بڑھ جائے گی، سورج سر کے 1 میل کے قریب آ جائے گا تو اپنے جنبدیوں بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے افراد کو اللہ کا عرش سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کو سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران، اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھانے والا نوجوان، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوئے اسی پر ملیں جدا ہوتے ہوں۔ ایسا آدمی جس میں
جاہو جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہونے دے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ اللہ کی محبت کرنے والے کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمان اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور اس سے ہر کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنا خفیہ کہ مخلوق تک کی رسائی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بلغیب یقین شرف کی بات ہے کہ اسی پر ایمان کا درآمد مدار اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کرنے کی آیت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی اس بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں کہ تم میں سے اسی بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔